جناب چیئرمین، کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور آئین کے تحت ایک پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ کا ایک تقدس ہے۔ یہ بھی پڑھا تھا جناب چیئرمین کہ آئین کے تحت آزادی ہے تقریر کی اور اظہار رائے کی بھی آزادی ہے، میڈیا کی بھی آزادی ہے اور اجتماع کی بھی آزادی ہے۔ یہ بھی سنا تھا کہ ایک تصور ہے آئین کی بالادستی کا، قانون کی حکمرانی کا، اور انصاف ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں یقین تھا کہ پاکستان میں یہ سارے جو حقوق ہیں اور ساری جو آزادیاں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑی آزادی ہے، اور وہ ہے احتجاج کی آزادی، the right to protest۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہی ہمارے آباء و اجداد نے استعمال کی اور پاکستان بنایا۔ اور جناب چیئرمین، آپ تو جس پارٹی سے منسلک ہیں اس پارٹی نے اسی حق کو استعمال کر کے آمریت اور مارشل لاء کے خلاف کامیابی سے جنگ لڑی۔ اسی حق کی وجہ سے یہی جو آزادی ہے ہمارے پاس احتجاج کرنے کی، میری نظر میں پاکستان عظیم ہے۔ لیکن 9 ستمبر کو جو ہوا، جس طرح احتجاج کی جرأت کرنے والوں کو، جو ہمارے ہی پارلیمنٹ کے رکن ہیں، گرفتار کیا گیا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پارلیمنٹ کے ہی احاطے سے گرفتار کیا گیا، وہ آج جمہوریت، انسانیت، آئین اور اس حق کا جس کی میں بات کر رہا ہوں، احتجاج کا حق، اس کے تابوت میں آخری کیل ہے۔ اور مجھے جو افسوس ہے اور حیرانی ہوتی ہے کہ میرے دوست جو دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہیں اور ان کے قائدین اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ جناب یاد رکھیں کہ ایک انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ میں ذاتی طور پہ اس دن سے ڈرتا ہوں جب آپ کو بھی یہ سب کچھ کا سامنا نہ کرنا پڑے، آپ کا بھی جو حق ہے احتجاج کا، اس کی وجہ سے آپ کو بھی بڑے شرمناک طریقے سے گرفتار نہ کیا جائے۔ اس دن آپ شاید یہ میری باتیں یاد رکھیں گے۔ جناب چیئرمین، پارلیمنٹ جو ہے مقدس ہے، خود مختار ہے، آئین سازی، قانون سازی کا ادارہ ہے۔ اس کی عمارتیں اور احاطہ بھی ایک مقدس جگہ ہے۔ ہم جو رکن اسمبلی ہیں، سینیٹرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمیں آئین محفوظ رکھتا ہے۔ ہم تو قانون سازی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمیں ہی اس نام نہاد جمہوری حکومت کے تحت پکڑ کے بری طرح ذلیل کر کے گرفتار کیا گیا، اور کسٹوڈین جو ہمارے ہیں اسپیکر، ان کی کسٹڈی، ان کی موجودگی کے باوجود جس طرح کہ جس نے بھی کیا ہے، انہوں نے کہا پارلیمنٹ تم لوگ بیکار ہو، تمہارا کوئی عزت نہیں، کیا کرتے ہو تم لوگ؟ قانون سازی کرتے ہو نا، اپنے آپ کو سوورن کہتے ہو، دیکھ لو اپنی اوقات۔ جناب
جو 9 ستمبر کو ہوا میری نظر میں پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں وہ ایک سیاہ ترین، شرمناک اور قابل مذمت دن ہے۔ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کی جو آزادی ہے، اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طاقت، اختیار اور ظلم کے استعمال سے آپ لوگوں کو دبا سکتے ہیں، ان کو خاموش کر سکتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عوام بھیڑ بکری ہے، جس طرح چاہیں ان پہ راج کریں، تو پھر یاد رکھیں، ہمیں تاریخ کچھ سکھاتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہ کہتی ہے کہ پھر لاوے کا پہاڑ جو ہے پھٹ پڑے گا، پھر انقلاب آ جائے گا، تیار ہو جائیں پھر انقلاب کے لیے۔ جناب عمران خان صاحب نے بڑی وضاحت سے ہمیں ہدایت کی ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے رول آف لا، قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوتے رہنا ہے اور کھڑے رہنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ احتجاج کا جو استعمال ہے آپ نے پرامن طریقے سے کرنا ہے، اور ہم نے اس ہدایت کے مطابق ہر صورتحال میں قوت برداشت کا ہم نے مظاہرہ کیا، قوت برداشت کا۔ لیکن ہماری یہ قوت برداشت جو ہے، اس کو بزدلی نہ سمجھا جائے۔ جو حکومت ہے ان کو شاید غلط اندازہ ہے جناب چیئرمین، ان کو ایک غلط فہمی ہے، ان کا خیال ہے کہ طاقت اور اختیار اور تشدد کے استعمال سے وہ بہادر بن جاتے ہیں، لیکن بہادری اور بزدلی میں ایک بہت بڑا فرق ہے جناب چیئرمین۔ جو بزدل ہوتا ہے وہ جب اس کے پاس طاقت اور اختیار آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہادر ہوں، لیکن جو دلیر ہے وہ کسی طرح غیر مسلح ہو کے بھی وہ لوگوں کے حقوق کے لیے دلیری سے اور بہادری سے لڑتا ہے۔ یہ ہے فرق بہادری اور بزدلی میں۔ جناب چیئرمین، اب ہماری قوت برداشت جو ہے اس کو جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ بزدلی ہے، سمجھنا بند کر دیں۔ آپ غیر آئینی طریقے سے بے بنیاد ایف آئی آرز ہمارے خلاف فائل کرتے ہیں، آپ ہمیں احتجاج کرنے پہ روکنے کے لیے گرفتار کرتے ہیں، آپ کنٹینرز لگا دیتے ہیں، آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، آپ ٹیئر گیس پھینکتے ہیں، آپ جو آزادی ہے احتجاج کی اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہادری ہے۔ اصل میں یہ وہی بزدلی ہے جو بزدل سمجھتا ہے کہ میں، چونکہ میرے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، میں بہادر ہوں۔ جناب آپ کو یہ بتاؤں کہ یاد رکھیں، قوموں کے حقوق کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں، وہ غدار نہیں، وہ اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں۔